ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے بہت ہی پیارا اور سبق آموز سچا اسلامی واقعہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اس سے سوال کیا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کچھ کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں مخمور اور برائے نام مسلمان تھا کہنے لگا کہ تم اگر واقعہ سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی کہ میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل میں کیا پیش کر سکتی ہوں۔ وہ بولا میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر واپس رنجیدہ اپنے گھر آ گئی۔ پھر ہمت کر کے وہ ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ وہ مجوسی بولا محترمہ، اگرچہ میں مسلمان تو نہیں ہوں مگر تمہاری سعادت کی تعظیم کرتا ہوں، اور آؤ اور میرے یہاں ہی قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اس سے اپنے ہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ نادان مسلمان رئیس سویا تو اس نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس رئیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے۔ وہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس سے فرمایا کہ میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تھی، تو اس سے سید ہونے کی دلیل طلب کرنے لگا اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں چلا جائے، ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے لو اور وہ سید زادی میرے سپرد کر دو۔ مجوسی بولا کیا میں وہ نورانی محل 1000 روپے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو، سرکار رسالت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں، وہ میرے خواب میں تشریف لا کر مجھے کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ میں اب بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا ہوں، اور مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے گئے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال سمیت جنتی ہوں۔ دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم اور ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں بات بات پر دلیل طلب کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو، اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی۔ شکریہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا گیا واقعہ مشہور زمانہ کتاب نزہۃ المجالس سے لیا گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو، اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔